العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يستحب للمؤذن ويستحب ان يكون المؤذن صالحا عالما بالسنة واوقات الصلاة وعلى وضوء. اور مستحب قرار دیا گیا یہ کہ مؤذن صالح ہو، نیک ہو، عالما بالسنة واوقات الصلاة، اذان کے طور طریقہ، اذان کے سنت طریقوں کو جاننے والا ہو اور نماز کے اوقاتوں کا جانکار ہو. والا وضوئن، اور مستحب ہے یہ کہ وہ باوضو ہو. چوتھے نمبر کی چیز ہے مستقبل القبلۃ الا ان یکون راکبا. مستحب ہے کہ وہ قبلہ کا رخ کیے ہو مگر یہ کہ وہ سوار ہو. یہ مستحبات کو آپ پڑھ رہے ہیں، مؤذن صاحب کے لیے یہ چیزیں ہیں بطور استحباب کے ہے. اس میں سے چوتھے نمبر کی چیز بتائی کہ قبلہ کی طرف ہونا. مگر اگر سوار ہے، چاہے وہ سوار ہونا اس کا سفر کی وجہ سے ہے یا ہے کہ جہاں آذان دینا ہے اس کو وہ جگہ کیچڑ والی ہے، اس کی وجہ سے وہ سوار ہے، تو اب قبلہ کی طرف ہونا مستحب نہیں ہے. جس طرف بھی اس کو بن سکے وہ اس طرف رخ کر کے آذان دے دے. پانچویں نمبر کی چیز دیکھیے وَأَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. یہ اصبعین ہے تھا اور اسی طرح اذنائہ یہ اذنائن ہے تھا. دونوں تثنیہ ہے، اصبعین بھی تثنیہ ہے، اذنائن بھی تثنیہ ہے. نون گرا ہوا ہے ہا کے طرف، دونوں جگہ ہا کے طرف اضافت کی وجہ سے. ترجمہ اس کا یہ ہے. اور مستحب ہے یہ کہ کر لے اپنے دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلیاں جو عام طور پر کان میں رکھی جاتی ہے وہی ہے، اور مستحب ہے یہ کہ کر لے اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں کو دونوں کان میں. اس کا فائدہ کتابوں میں یہ لکھا ہے عام طور پر بہرا آدمی زور سے وہ بولتا ہے، زور سے سننا بھی وہ پسند کرتا ہے، تو کان میں جب اس کی انگلی رہے گی تو یہ سمجھے گا کہ آذان آواز زور کی نہیں ہو رہی ہے اس لیے چلائے گا وہ. تو مقصد آذان حاصل ہوگا، لوگوں تک اس کی آواز بلند ہونے کی وجہ سے لوگوں تک آواز زیادہ پہنچے گی. اگلے والی عبارت ہے وَأَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلَاةِ وَيَسَارًا بِالْفَلَاحِ. مستحب ہے یہ کہ پھیر دے وہ اپنے چہرے کو داہنے طرف حی علی الفلاح کہتے وقت اور بائیں طرف حی علی الصلاح کہتے وقت. اور مستحب ہے یہ کہ پھیر دے اپنے چہرے کو داہنے طرف حی علی الصلاح کہتے وقت اور پھیر دے اپنے چہرے کو بائیں طرف حی علی الفلاح کہتے وقت. مطلب عبارت کا واضح ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے تو دائیں اور بائیں پھر جائیں گے تاکہ آواز سبھوں کو مل جائے گی. اگلی عبارت ہے وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ. یہ صومعتن کا لفظ آ رہا ہے. یستدیرو کے معنی یستدیرو استدارہ یستدیرو استدارۃ باب استفعال کا یہ فعل مضارع ہے، گھومنا. صومعتن جمع سوا میں آتی ہے. اصل میں راہب عیسائی علماء کو راہب کہا جاتا ہے. ان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے جن کو وہ گرجا بولتے ہیں، کٹیا، اصل میں وہ ہے. مراد یہاں پر آذان خانہ ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے اگر آذان خانہ کے اندر گنجائش نہ ہو، چھوٹی جگہ ہو. عبارت کا مطلب پہلے سے اس کو ترجمہ کریں گے. چھوٹی جگہ ہے جس کی وجہ سے آواز کا باہر جانا، ما بہ المقصود کا حاصل ہونا نہیں ہو رہا ہے، تو اس موقع کے لیے یہ عبارت ہے وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ. اپنے آذان دینے کی جگہ میں وہ گھوم جائے گا. چاہے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو سر کو بھی باہر نکال سکتا ہے.
مقصد تاکہ مقصد کا حاصل ہونا ہو جائے وہ یہ کہ سب کو آواز اذان کی پہنچ جائے. اگلی والی عبارت ہے وَيَفْصُلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ. اور اذان اور اقامت کے درمیان فصل کریں گے اس مقدار میں کہ ملازمین حضرات حاضر ہو جائیں نماز کے لیے وقت مستحب کی رعایت کرتے ہوئے. ترجمہ اس کا ایک دفعہ اور دیکھیے. اور اذان اور اقامت کے درمیان فصل کریں گے اس مقدار کے کام کرنے والے لوگ ملازمین حاضر ہو جائیں نماز کے لیے وقت مستحب کی رعایت کرتے ہوئے. مطلب اذان ہوا فوراً نماز کھڑی کر دی جائے ایسا نہیں ہے. یہ اذان کے مقصد کے خلاف ہے. اذان کا مقصد لوگوں کو جمع کرنا ہے. لوگوں کو جمع کرنا اس وقت ہوگا لوگ جماعت میں اس وقت حاضر ہو سکیں گے جبکہ آپ اذان اور نماز کے درمیان کچھ وقفہ رکھیں گے. لہذا وقت مستحب کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کے درمیان 15-20 منٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ جو لوگ کھانا شروع کر چکے تھے کھانے سے فارغ ہو کر کے نماز میں شریک ہو جائیں. استنجا کے لیے گئے ہوئے تھے استنجا سے فراغت وضو سے فراغت ہو کر کے وہ نماز میں شریک ہو سکے. اگلے والی عبارت دیکھیے وفی المغربی بسکتۃ قدر قراءت ثلاث آیات قصار اور ثلاث خطوات. ترجمہ اس کا یہ ہے اور مغرب کی نماز میں ایک سکتے کی برابر فصل کریں گے. یہ فصل کرنا مستحب ہے مستحبات کو آپ پڑھ رہے ہیں. اور مغرب کی نماز میں ایک سکتہ کے برابر فصل کریں گے جو 3 چھوٹی آیت پڑھنے کی مقدار ہے یا 3 قدم چلنے کی مقدار ہے. یعنی مغرب کی نماز میں اذان اور نماز میں فصل جو کریں گے عام نماز اور اذان کے مقابلے میں کم ہوگا. 3 چھوٹی آیت تلاوت کی جا سکے اس مقدار میں یا 3 قدم 4 قدم بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے اس مقدار میں چل لے. مؤذن اذان خانے سے چلا آئے اور اقامت تکبیر جہاں ہو رہی ہے جہاں جماعت خانہ ہو رہی ہے الگ ہے تو وہاں تک پہنچ جائے یہ بھی کافی ہے. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے. اگلی والی عبارت دیکھیے وَيُسَبِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْأَذَانِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ يَا مُصَلِّينَ. اور مستحب ہے تصویب کرنا. یہ صوبن سے ماخوذ ہے. یسبب یہ صوبن سے ماخوذ ہے. تصویب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. صوبن کے معنی کپڑے کے ہیں. کپڑا کو صوب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار بدن پر لوٹتا ہے. اس کے معنی کے اندر صوب کے معنی کے اندر لوٹنا کے مفہوم ہے. اسی لیے صوب کو کپڑا کو صوب کہا جاتا ہے اس لیے کہ بار بار وہ بدن کے اوپر لوٹتا ہے. ثواب کو بھی ثواب اسی لیے بولتے ہیں وہ بھی صوبن حروف ہے اس لیے اس میں بھی ہے. ثواب کو ثواب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی بندے کا عمل کے بدلے میں بندے کے عمل کے عوض میں ملا کرتا ہے لوٹتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے وَيُسَبِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْأَذَانِ تصویب کریں گے. تصویب کرنا مستحب ہے. مثلا اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ یا مصلین. تصویب یہ اذان کے بعد دوبارہ خبر کرنا. خبر کے بعد دوبارہ خبر کرنا. فقہاء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے کہ ایک گونا اس میں کاہلی اور سستی پائی جاتی ہے. متقدمین کی یہی رائے ہے کہ تصویب کا اب کوئی مفہوم نہیں ہے. پہلے قاضی حضرات بہت زیادہ مشغول عالم جو تکرار میں مطالعہ میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں تھی علماء متقدمین میں. اب متاخرین میں یہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں. بہرحال الصلاۃ الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یا اپنی زبان میں جہاں کی جو زبان ہے وہاں اس حساب سے استعمال کر لیا جائے. نماز کھڑی ہو گئی نماز کھڑی ہو جائے 10-5 منٹ اذان کے 10-5 منٹ کے بعد ایسا کہہ دیا جائے.
اگلی والی عبارت حل کیجیے. ما یکرہ فیہما، اس چیز کا ذکر جو ان دونوں میں مکروہ ہے. اذان میں اقامت میں جو چیزیں مکروہ ہے اس کا ذکر کہہ رہے ہیں. آپ کی کتاب والے ویکرہ التلحین، اور تلحین مکروہ ہے. تلحین یہ لحنون سے لیا گیا ہے. دو شکل ہے تلحین. تلحین کی دو شکل ہے، دونوں شکل کراہت کے اندر ہے. ایک یہ کہ آپ اذان کو گانے کے طرز کے اوپر بولیں اس انداز سے کہ کلمات کے اندر ہی تغیر ہو جائے، یا ہے کہ حرکات کو آپ نے سکنات سے بدل دیا، سکنات کو آپ نے حرکات سے بدل دیا، یا کہ بعض حروف کی زیادتی بعض حروف کی کمی کر دی، یہ بھی تلحین ہی ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ کلمات کے اعراب کے اندر آپ غلطی کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی شکل ہو دونوں تلحین ہے اور دونوں مکروہ ہے. اسی طرح کہہ رہا ہے بھائی اقامت المحدث، محدث کا اقامت کرنا یہ بھی مکروہ ہے. محدث آدمی خود وہ بے وضو ہے اور وہ دوسروں کو بلا رہا نماز کے لیے، تو یہ تو ایک گناہ بہت بری بات ہوئی. دیگرارہ نصیحت خدرہ فضیحت والی بات ہو گئی، اس لیے کراہت ہے اس کے اندر. وَأَذَانُهُ، اور محدث آدمی کا اذان دینا یہ بھی مکروہ ہے. وَأَذَانُ الْجُنُوبِ، اور ناپاک آدمی جنوبی آدمی کا اذان دینا یہ بھی مکروہ ہے. وَصَبِيٌّ لَا يَعْقِلُ، اور ایسا بچہ جو سمجھتا نہیں ہے ایسے کی بھی اذان اور اقامت مکروہ ہے. وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانٍ وَإِمْرَاتٍ، اور مجنون پاگل، سکران بے ہوش، یہ سبوں کی اذان مکروہ ہے، اقامت بھی مکروہ ہے. وجہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے. امرات، عورت کی اذان اور اقامت بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کی اذان، عورت کی آواز خود عورت ہے، اس کے اندر اخفاء مراد ہے، اخفاء مطلوب ہے، جبکہ اذان اور اقامت میں جہر ہوا کرتا ہے. وفاسق وقائد، اور فاسق کا اذان اور اقامت کرنا مکروہ ہے. قائد بیٹھ کر کے اذان اور اقامت کرنا مکروہ ہے. والکلام فی خلال الاذان وفی الاقامت، اور بات کر لینا اذان کے بیچ میں اور اقامت کے بیچ میں. یعنی ایک آدمی اذان دے رہا تھا، اذان کے درمیان ہی بات کر لیا، وہ اقامت کر رہا تھا، اقامت کے درمیان ہی بات کر لیا، یہ مکروہ ہے. لیکن اگر بات کر لیا تو بہرحال اذان کو لوٹا دینا چاہیے، اقامت کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ دُونَ الْإِقَامَةِ، دیکھیے عبارت آ گئی. اور مستحب ہے اذان کو لوٹا دینا، نہ کہ اقامت کو. یعنی اگر اذان اور اقامت کے درمیان بات کر لیا ہے تو اقامت کو نہ لوٹائے لیکن اذان کو لوٹا دے. اگلی والی عبارت دیکھیے. وَيُكْرَهَانِ لِظُهْرٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ، اور وہ دونوں مکروہ ہے. یکرہان تثنیہ ہے، ہما ضمیر کا مرجع وہی اذان اور اقامت. اور ظہر کی نماز کے لیے وہ دونوں مکروہ ہے جمعہ کے دن مصر میں. یعنی مصر میں چونکہ جمعہ ہوا کرتی ہے، لہذا ایک آدمی سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے معذور تھا یا غیر معذور تھا، وہ جمعہ میں شریک نہیں ہو سکا، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اب اگر وہ اپنی ظہر کی نماز کے لیے اذان دے رہا ہے، اقامت کر رہا تھی، یہ مکروہ ہے. کوئی قرآن لِظُہْرٍ یوم الجمعۃ فی مصر، اور وہ دونوں مکروہ ہے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے لیے مصر میں. اگلی والی عبارت انشاءاللہ آئندہ کل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.